بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین اور سامعین، اس ویڈیو میں کہانی ہے ایک بھوکا نوجوان کی، اس کی خوبصورت بیوی کی اور ایک مچھلی کی۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں سے مشہور تھی۔ اس جگہ زناکاری، بدکاری ہوا کرتی تھی، اور لوگ اللہ کی پاک ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کو شریک کرتے تھے، یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں وہاں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو بہت زیادہ غریب تھا مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ پاک نے اس پہ کرم نوازی کی۔ وہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جس میں وہ اللہ پاک کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کا اللہ پاک نے امتحان لیا۔ 2 روز گزر گئے، کچھ بھی کھایا پیا نہیں، کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور روپے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اس سے کچھ خرید کر کھاتا۔ 2 روز تو انہوں نے برداشت کر لیا، مگر تیسرے روز بھوک نے اسے ایسا پریشان کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کھانا چاہیے، مگر مردار اور حرام نہیں کھاؤں گا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں چوری کر لیتا ہوں، حالانکہ چوری بھی غلط ہے۔ اس کے بعد اس مسجد کے پاس بہت سارے مکان بنے ہوئے تھے، اور مکانوں کے چھت ایک دوسرے مکان سے ملے ہوئے تھے۔ ایک مکان کی چھت سے دوسرے مکان کی چھت پر جانا بالکل آسان تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلوں کے گھروں کی چھت پر چل دیا، اور چلتے چلتے ایک گھر میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ خواتین ہیں، اس لیے وہاں سے سر جھکا کر وہاں سے واپس چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے گھر جاؤں اور وہاں سے کھانا چراؤں۔ اس کے بعد والے گھر میں گیا تو وہ گھر بالکل خالی تھا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی حالت میں کھانے کی خوشبو اس کے دماغ تک پہنچ رہی تھی، تو اس کے اندر خواہش اور زیادہ پیدا ہو گئی کہ میں اس مکان کے اندر جاؤں گا۔ وہ مکان 2 منزلہ تھا۔ چھت سے اتر کر وہ آنگن میں گیا اور فوراً باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی کا سالن رکھا ہوا تھا۔ فوراً اس نے مچھلی کا سالن نکالا، اور کھانے کے لیے جیسے ہی مچھلی کو منہ کے قریب لے گیا اور دانت کاٹا تھا کہ فوراً اس کا ایمان جاگ گیا، اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں اور اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، اور میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کروں گا؟ کیا مجھے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ میرا رب مجھے پالتا ہے؟ کیا مجھے کھانا نہیں دے گا کہ میں چوری اور حرام کاری کروں؟ اپنے اس کام پر اسے شرم آ گئی، اور فوراً اس نے توبہ کیا، اور پھر اس سالن کو اس برتن میں ڈال دیا، اور مایوس ہو کر وہاں سے واپس مسجد لوٹ آیا۔ مگر بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس مسجد میں ایک عالم دین یعنی امام صاحب کا درس چل رہا تھا، اور وہ اس درس میں چلا گیا اور بیٹھ گیا، مگر بھوک کی وجہ سے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عالم صاحب کیا درس دے رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں۔ جب عالم دین کا درس ختم ہو گیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے تو بیان سن کر ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اور اس آدمی نے عالم صاحب سے باتیں کرنا شروع کر دیا، اور وہ آدمی عالم صاحب سے باتیں کر رہے تھے، مگر ان دونوں کی باتیں اس نوجوان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس عالم دین نے ادھر ادھر دیکھا تو اس لڑکے کے علاوہ کسی کو نہیں پایا، کیونکہ سارے لوگ تو جا چکے تھے۔
پھر اس عالم دین نے اس نوجوان کو آواز دی۔ وہ نوجوان جب عالم دین کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے نوجوان سے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں۔ عالم صاحب نے کہا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان خاموش رہا۔ عالم صاحب نے پھر پوچھا مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا اللہ کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ عالم صاحب نے کہا یہ آدمی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہوں اور اس کے بہن کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ اس عورت کا اس کے بھائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اور وہ عورت بہت بے بس اور لاچار ہے اور اس کے پاس دولت بہت ہے اور وہ کسی نیک مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ اس نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی۔ عالم صاحب نے اس نوجوان سے اجازت لے کر اس عورت کے بھائی سے کہا کہ وہ نوجوان تو راضی ہے اور وہ نوجوان بہت نیک ہے مگر تمہاری بہن کو پالنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ایسے شخص کو اپنی بہن کے لیے قبول کرتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے۔ تو عالم صاحب نے کہا یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت دو گواہوں کو بلا کر عالم صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ عالم صاحب نے کہا اے نیک دل عورت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنے گھر اپنے شوہر کو لے کر جاؤ۔ خاتون نے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دی اور جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو نوجوان اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور گھر کو دیکھا تو یہ وہی گھر نکلا جس گھر میں وہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا اور مچھلی کا سالن نکالا تھا۔ یہ سب باتیں وہ نوجوان سوچ ہی رہا تھا کہ بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ نوجوان تو پہلے ہی سے بہت زیادہ بھوکا تھا۔ اس نوجوان نے کہا ہاں۔ وہ عورت جلدی سے اس کے لیے کھانا لانے گئی اور سالن کے برتن کو ہٹایا تو سالن دیکھ کر بولی عجیب بات ہے گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں ہے، صرف دانتوں کے نشان ہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا وہ رونے لگا اور کہنے لگا آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ وہ کس طرح بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوری کی غرض سے اس گھر میں آیا۔ اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا مگر وہ کھا نہ سکا کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چوری تو حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ وہ مجھے کھلائے گا؟ میرے اس دن کے حرام اور چوری سے بچنے کی وجہ سے آج میں آپ کا شوہر بن کر اس گھر میں کھڑا ہوں۔ بیوی نے کہا یہ آپ کی تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے حرام مچھلی کھانے سے روکا، آپ نے حرام مچھلی کھانے سے بچا تو اللہ پاک نے سارا گھر اور گھر کے مالکہ کو آپ کو عطا کر دیا۔ پیارے ناظرین، جو بھی اللہ پاک کی خاطر گناہ کو چھوڑے گا اللہ پاک اس کے لیے بہترین چیز عطا کرے گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ سبھی سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔